یہ بتائیے گا کہ اب صورتحال وہاں پہ کیا ہے ایران کے اندر، تہران کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ موساد کے بھی دو جو لوگ ہیں وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کچھ اپڈیٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، میں اگر مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دیں، میں ذرا حقیقت اور اس کا جو ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ 3 جنوری کو ایران میں امریکی ڈالر کی قیمت 35% اضافہ ہو کے ایران کی جو تومان یا ریال ہے وہ 140,000 تومان پہ پہنچ گئی، جو کہ اس شدید اضافے کے ساتھ ساتھ ایران کی جو بنیادی اشیاء ضروری ہے اس کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا۔ تو اس رجحان کو صرف روکنے کے لیے تاجری برادری اور دکانداروں نے ہڑتال کی اور دکانیں بند کر دی۔ اس کے بعد عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور اس ہڑتال میں وہ شامل ہو کے گورنمنٹ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا۔ مسٹر پزشکیان ایز the President of Islamic Republic of Iran وہ خود بازار میں چلے گئے۔ بازار اور تاجری برادری سے 40 لوگوں کو انہوں نے کیبنٹ میں انوائٹ کیا اور وہ 40 لوگ کیبنٹ میں بیٹھ کے اپنے مسائل سارا ان کو بتا دیا، اور پزشکیان صاحب نے پرومس بھی کیا کہ ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، پھر رضا پہلوی صاحب آ گئے، ان کو پتہ چلا کہ مہنگائی زیادہ ہے ایران میں، تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کال دی کہ جمعرات 8 جنوری اور جمعہ 9 جنوری رات کو 8 بجے لوگ سڑکوں پہ آئے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ قدرتی طور پر ایران میں جو حکومت کی تبدیلی کی حامی ہے یا سابق شاہی نظام کی جو طرفدار ہے یا منافقین جو ہیں، وہ تو اس کال کو ویسے بھی ویلکم کر کے سڑکوں پہ آ گئے، لیکن عام شہری بھی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بہت شدید قسم کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے یہ لوگ باہر آ گئے۔ میں کیونکہ تہران میں ہوں اور میں خود سڑکوں پہ تھا، Thursday and Friday nights, thousands of people were on the streets. But they were from 8 to 10, when I was on the street, they were chanting slogans against inflation. وہ یہ جو انفلیشن ہے اس کے اوپر اس کی ضد پہ بات کر رہے تھے، اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہو رہی تھی کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں۔ لیکن 10:30 بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں، اور وہ بھی ملٹری گریڈ بندوقیں ہیں، اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دن کے اندر more than 150 ایمبولینسز، 50 مسجدیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 سے 60 فائر بریگیڈ کارز اینڈ گاڑیاں، وہ سارے نظر آتش کی گئی۔ اور ہمیں ایسا لگا کہ 2 دن کے اندر ایک بالکل پیش منصوبہ، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک پری ایمپٹیو کائنڈ آف اٹیک has been happened on internal security forces in Iraq۔ اور اس کے بعد الحمدللہ 3-4 رات یہاں پہ اسپیشلی رات کی 11 بجے سے 1 بجے تک واقعی کچھ لوگوں نے تہران کے اندر اور باقی شہروں کے اندر ان کی تعداد کتنی تھی باقری صاحب؟ یہ جو لوگ مشتعل لوگ تھے یا جو نشانہ بنا رہے تھے مساجد کو، بینکس کو، ان کی کیا تعداد تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا مخصوص تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ نکلے، تو کیا تعداد تھی؟ دیکھیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو میڈیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ تقریباً اگر ہم کہہ لیں کہ 20,000 لوگ سڑکوں پہ آئے تہران میں، they were less than 5%، شاید 1000 کی تعداد میں بھی نہیں تھے وہ، لیکن یہ 1000 لوگوں کے ہاتھوں میں ملٹری گریڈ بندوقیں تھیں اور وہ فائر کر رہے تھے۔ آج میں نے انٹرویو دیکھا، 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا، موساد کے ایجنٹس، بہت جوان بھی تھے، اور انہوں نے ایرانی میڈیا میں انٹرویو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا تھا آپ نے 1 ہفتہ ٹریننگ کرنی ہے اور صرف آپ نے سر پہ شوٹ کرنا ہے، چاہے سیکیورٹی لوگ ملے آپ کو، چاہے عام لوگ ملے، ہمیں ڈیڈ باڈیز چاہیے۔ اور یہ ڈیڈ باڈیز کس لیے چاہیے ان کو؟ اٹس اے ویری مگر دیکھیں نا، یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایران کے جو حساس ادارے ہیں، کیا ان کی کیا کارکردگی ہے کہ جو اس طرح سے کھلے عام جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، اور جو مشتعل لوگ بھی سپانسرڈ ہیں، یعنی ایک سپانسرڈ ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا کام، تو ان کی کیا کارکردگی ہے پھر؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ایران میں اس سے پہلے 4 بہت بڑے احتجاج ہوئے جو اس سے بھی بہت بڑا تھا۔ The last was one مہسا امینی کیس، لیکن اس دفعہ گورنمنٹ آف ایران اسپیشلی مسٹر پزشکیان نے ڈائریکٹ آرڈر دیا تھا کہ آپ کسی بھی طرح یہ معترض لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔
آج ایک جوان شہید ہو گیا ہے تہران کے اندر، کل رات شہید ہو گیا، اس کے پاس بندوق بھی تھا، پولیس آفیسر، لیکن اس نے فائر نہیں کی اور لوگ نے اس کے اوپر فائر کر کے اس کو شہید کیا. اور اس سے فیملی سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو فرزند ہے انہوں نے شارٹس کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی آرڈر تھی کہ آپ لوگوں کے اوپر گولی نہیں برسائیں گے، ہمیں ڈیڈ باڈیز دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں سے نمٹیں گے، لیکن کوشش یہ کریں جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف آپ شوٹنگ نہ کریں. تو دیکھیں صورتحال اس طرح ہے کہ what I believe as and what I experience at a stage that I'm living in this city، ان کو چاہیے جتنا ہو سکے ڈیڈ باڈیز شو کریں، جس طرح سوشل میڈیاز کے اوپر یہ فیک نیوز چلا رہے ہیں. مل رہا ہے کہ یہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ مر گئے، بس آپ انٹروین کریں. ٹھیک، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈائریکٹ حملہ ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ریجیم چینج ہو سکتا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی تبدیلی وہاں پہ ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھ لیں، دو سوال یہاں پہ پیش آئے گی کہ یہ کس طرح کے حملے کریں گے. اگر یہ اپنے ایئر فورس بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ایک دفعہ کر چکا ہے، امریکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بامبرز بھیج چکا ہے، P5 and B-52 انہوں نے بامبنگ کی ہے. اسرائیل نے اپنے F-16 طیارے کے تھرو بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے. کیا اس کے بعد، میں جون 25 کی بات کر رہا ہوں، 2025 کی، کیا اس کے بعد رجیم چینج ہوا ایران میں؟ ایک رات کے اندر in less than 5 hours ان کی 7 ہائیسٹ آفیشل کمانڈرز اسیسینیٹ کیے گئے. کیا اس سے تبدیلی آئی اور رجیم چینج ہوا؟ رجیم چینج ایئر اسپیس وائلیشن اور میزائل اٹیک سے نہیں ہوتا. یہ رجیم چینج کرنے کے لیے ان کی بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. کیا اسرائیل اور امریکہ ابھی اس مرحلے میں تیار ہیں کہ وہ اپنے سولجرز ایران میں بھیجیں؟ آپ دیکھیں اسرائیل ایک حماس کے ساتھ نہیں نمٹ سکتا، وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے. یہ تو ایک باقاعدہ ملک ہے جس کے پاس کم سے کم 15 ملین IRGC کی ریڈی فور شہادت سولجرز اویلیبل ہے. کیا اس ملک میں امریکن سولجرز آ سکتے ہیں؟ I don't believe so. تو اس لیے انٹروین کرنے کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں اور واپس چلے جائیں. انفراسٹرکچر ایران میں ہٹ ہونے کے بعد رجیم چینج نہیں ہوگا. ایران کے جو لوگ ابھی بھی انگلیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں وہ ایک مٹھی بن جائیں گے پھر، اگر ایکسٹرنل انٹروین ہو. آپ ہسٹری دیکھ لیں ایران کی، جب بھی ایکسٹرنل انٹروین ہوا ایران کے اندر تو یہ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ حسین باقری صاحب، تہران سے ہمیں تفصیلی سچویشن بتا رہے تھے. اب میں بیرسٹر صاحب آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہتی ہوں وکیل ملک صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے اگر وہاں انتشار ہوا تو پاکستان کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی، اور ہمارے ہاں بھی ایک اندرونی بحران کسی کیفیت ہے. مطلب ایران نے شکست دی اسرائیل کو، آپ نے دیکھا کہ ان کو وہاں پہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، لیکن اندرونی محاذ کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایران کو انہوں نے ایک طرح سے اس وقت جو ہے مجبور کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں بھی خدا نہ خواستہ ہم نے ہندوستان کو، افغانستان کو شکست دی ہے، لیکن یہ بحران اگر خدا نہ خواستہ اندرونی ہوتا ہے تو کیسے ہم نمٹیں گے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. آسمہ بہن بات یہ کہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بین الاقوامی ٹی وی چینلز تھے وہ شاہ آف ایران کے جو ان کے بیٹے ہیں ان سے انٹرویو کرنا اور پھر اس تمام چیز کو اس طرح پریزنٹ کرنا، تو یہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی انکلوڈڈ ہیں. اور اس میں واضح طور پہ ہمارے فارن آفس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آ چکی ہے، اور ایک کنسرن بالکل شو کیا گیا ہے، اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایرانی لوگ خود اپنے فیصلے کریں، کوئی باہر سے ان پہ فیصلے جو ہیں. مگر اصل سوال جو ہے اندرونی بحران کا ہے. دیکھیں نا وہاں پہ بھی ذرا سا موقع ملا تو اندرونی بحران نہیں سب کو، ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس بے دست و پا سمجھی جا رہی ہے. باقری صاحب نے ابھی جس طرح تمام تر ایک بڑی ڈیٹیل جو آپ کے سامنے پکچر رکھی کہ وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ، بالکل احتجاج، دیکھیں احتجاج آئینی حق ہے، اور احتجاج آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ بالکل کریں، آپ کو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہاں پہ کہ وہ ملٹری گریڈ قسم کی ایکوپمنٹ ان کے پاس تھی، گنز تھی ان کے پاس، اور دیکھیں نا انتشار پھیلانے والے احتجاج کے اندر پھر یا احتجاج کا بتا کے پھر انتشار پھیلانا، یہ بھی تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے. کئی ایسے شرارتی لوگ موجود ہوتے ہیں
اور ایٹ ہوم بھی اگر یہ سچویشن دیکھیں تو ہم نے احتجاج سے تو کبھی منع نہیں کیا. ہم نے تو کہا کہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے, بالکل آپ احتجاج کریں, لیکن احتجاج کے بھی کوئی قانونی پہلو ہیں, کوئی آئینی پہلو ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ بالکل ان کو اپناتے ہوئے کریں, لیکن انتشار کی اجازت